کے سے پہلے تھوڑا سا کچھ کہنا چاہوں گا معمار وطن رائٹرز کلب کے بارے میں. جی جی. ایکچولی میرا یہ بیلیف ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی جو کام ہے نا، اور اسپیشلی طور پہ کوئی آرگنائزیشن کے تحت کام کرنا، وہ ٹیم ورک کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو اس میں ضرور نام لینا چاہوں گا، میرے بہت اچھے دوست ہیں فیصل آباد سے، اعجاز احمد اعجاز صاحب. ایکچولی وہی بانی تھے معمار وطن رائٹرز کلب کے، اور وہ پہلی دفعہ مجھ سے ملے کہ یہ میرا آئیڈیا ہے اور میں لے کے چلنا چاہتا ہوں. تو دوسرے نمبر پہ پھر میں ان سے ملا، تو پھر بہت سے دوست ہمارے محمد ناصر زیدی صاحب ہیں، وہ اس وقت بہت کام کر رہے ہیں پاکستانی میڈیا میں. تو یہ سارا کچھ جو ممکن ہوا وہ میرے اکیلے سے نہیں ہوا، اور ایک ٹیم تھی ہماری جو ساری کام کر رہی تھی، اس وجہ سے وہ کامیاب ہو. وہ کہتے ہیں نا، وہ شعر ہے کہ اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا. جی. اچھا، تو آپ کا جہاں تک سوال کا تعلق ہے سنیپ شو، تو سنیپ شو کو شروع کرنا اور اس کے پیچھے آئیڈیا یہ تھا کہ دنیا جو ہے وہ اس وقت جو ہے بہت تیزی سے چینج ہو رہی ہے، ٹیکنالوجی بھی تبدیل ہو رہی ہے. تو جو فوٹوگرافی ایک چیز ہے نا، فوٹوگرافی ایک ایسی چیز ہے جس میں انسان بہت اچھے طریقے سے اپنے جذبات کا اظہار بھی کر سکتا ہے، اور یہ ایک لمحے کی کہانی ہوتی ہے. جو ایک لمحہ فوٹو میں بن جاتا ہے وہ اس کی ایک کہانی ہوتی ہے، اور وہ کہانی بہت سی تاریخ بھی بیان کرتی ہے، ثقافت بھی بیان کرتی ہے، خوبصورتی بھی بیان کرتی ہے، اس میں بہت کچھ ہوتا ہے. اور جو فوٹوگرافی کی صلاحیت ہے وہ ہمارے نوجوان لوگوں میں بہت زیادہ ہے، اس کو آگے لانے کی ضرورت ہے. اور پھر یہ دیکھیں کہ فوٹوگرافی کی جو ٹیکنالوجی ہے اس میں جو وہ کیا کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ایک گرو ہوئی ہے، کہ جس طرح ڈیجیٹل دور آ گیا ہے، اب فوٹوگرافی بہت آسان ہو گئی ہے. ہر بندہ جو ہے فوٹو کھینچتا ہے اور کمپیوٹر پہ لوڈ کر کے پوری دنیا میں بھیج دیتا ہے. تو اسی کے تحت میں نے یہاں یہ کینیڈا میں یہ شروع کیا ہے سنیپ شو، جس میں کہ بیوٹی آف دا نیچر اس کا جو ہے موضوع ہے، اور پوری دنیا سے جو ہیں وہ لوگ اس میں شامل ہو سکتے ہیں. وہ اپنی کوئی بھی ایک تصویر جس کا موضوع ہونا چاہیے بیوٹی آف دا نیچر، اور وہ انہوں نے خود وہ تصویر جو ہے وہ لی ہو. تو اس میں ہمارے ساتھ بہت سے لوگ تعاون کر رہے ہیں ججز کے طور پہ بھی. سب سے بڑی شخصیت تو جناب تسلیم الہی زلفی صاحب ہیں اس کے جج، اور پاکستان سے ہمارے پروفیسر رانا عبدالستار خان صاحب ہیں جو اکانومسٹ ہیں، اور ہماری یہاں مسز ربیکا ہیں ادھر اونٹیریو سے، وہ اسکول میں ہیں. تو یہ لوگ ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. اس کے ساتھ میرے ساتھ ٹیم بھی ہے پوری، وہ بہت محنت کر رہے ہیں اس کو پروموٹ کرنے کے لیے. تو میں چاہوں گا کہ ناظرین اپنے بچوں کو بھی اور خود بھی اس میں ضرور شرکت کریں. کوئی بھی ایک فوٹوگراف جو وہ سمجھتے ہوں بیوٹی آف دا نیچر کو، جو نیچر کی خوبصورتی کو جو ہے وہ کیپچر کرے، اس میں بھیجیں. پھر ہم نے تھوڑا سا اس میں چھوٹا سا ایک گفٹ بھی ہے، $200 کا کارڈ ہے. انعام تو نہیں کہا جا سکتا، ایک ایز اے ہدیہ کہا جا سکتا ہے، یہ ایک تحفہ کہا جا سکتا ہے، وہ ہم دیں گے جو بھی ججز فیصلہ کریں گے. تو یہ ہے ہمارا. اس کی کوئی فیس بھی نہیں ہے ناظرین، اور یہ کہ آپ اس میں ضرور شرکت کیجیے گا. اسکرین پہ آپ عطا راشد صاحب کا فون نمبر دیکھیں گے، اس کے ذریعے آپ ان سے رابطہ قائم کیجیے. اور یہ آپ اپنا ای میل ایڈریس بتا دیں. ای میل اس کا بڑا ایزی ہے بھیجنے کے لیے آپ کے لیے، showsnap@gmail.com SHOW showsnap@gmail.com. تو اس پہ آپ اپنی تصویر بھیج سکتے ہیں پوری معلومات کے لیے. ٹرمز اینڈ کنڈیشن کوئی اس کی فیس نہیں ہے اس میں شامل ہونے کے لیے. یہ صرف ایک ٹیلنٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے ایک سلسلہ کار شروع کیا گیا. ضرور آپ ان سے تعاون کیجیے گا ناظرین، اور اس سنیپ شو میں آپ ضرور حصہ لیجیے گا، اور آپ لیں. آپ اپنے بچوں سے کہیں. میں تو ہمارے چونکہ ناظرین بیشتر زیادہ سارے پختہ عمر کے ہیں، تو یقیناً اپنے بچوں میں متعارف کروائیں آپ اس چیز کو. اور آپ کی یقیناً آپ کے کسی نہ کسی بچے کو یقیناً یہ شوق ہوگا تصویریں کھینچنے کا. اور جیسا کہ راشد صاحب کہہ رہے تھے نا، آج کل تو بچوں میں ایک طرح کا کریز ہے، اور چونکہ نا کیمرے تو ان کے ہر وقت ہاتھ میں رہتے ہیں فون کے ذریعے، تو نا اس میں بس یہی ہے ناظرین کہ نا یہ جیسا کہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ بیوٹی آف دی نیچر اس کا موضوع ہے، اس کا ٹائٹل ہے. تو اس میں یہ کسی انسان کی، جانور کی تصویر نہ ہو، صرف نیچر کی بیوٹی ہونی چاہیے. کوئی عمارت ہے، کوئی مقام ہے، کوئی خوبصورت سین ہے، سینری ہے، منظر ہے، اس قسم کی تصاویر ہوں. اس میں یہ ہو کہ اس میں فیملی کے چہرے نہ اس میں شامل ہوں، اور وہ اپنی خود کی کھینچی ہوئی تصویر ہو. اس سے پہلے بھی آپ کوئی اس طرح کا پروگرام کر چکے ہیں؟ جی ایکچولی
اصل میں یہ سوشل میڈیا جو اور سوشل نیٹ ورکنگ آج کل بہت پاپولر ہو رہا ہے، اور اس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے اس کا اچھا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے اور برا بھی کیا جا سکتا ہے، اور ہمارا جو اس سوشل میڈیا کے ذریعے جو ادب ہے اس کا بھی فروغ ہو رہا ہے۔ بہت سے شاعر ہیں، ادیب ہیں جو اپنی جو نگارشات ہیں وہ سوشل میڈیاز پہ پیش کرتے ہیں، اس پہ تبصرے آتے ہیں۔ تو میں نے محسوس کیا کہ جو ہماری اپنی پاکستانی کمیونٹی ہے یا بہت سے لوگ ہیں، نوجوان ہیں، وہ سوشل میڈیا کا وہ صحیح استعمال نہیں کر رہے۔ تو ظاہر ہے اس کا ایک طریقہ کار میں نے یہ کیا کہ ایک سروے کروایا جائے جس میں کہ ایک موضوعات دیے جائیں کہ اس کا استعمال آپ کی نظر میں کیا ہونا چاہیے، کیونکہ جب ظاہر ایک سروے ہوگا تو ہر بندہ اپنی رائے دے گا، تو اس کے بعد جب لوگوں تک یہ رائے پہنچے گی کہ زیادہ لوگوں کی یہ رائے ہے تو ظاہر ہے وہ اس کا جو ہے وہ احترام کریں گے۔ اس سے پہلے میں نے ایک فیس بک لو موومنٹ بھی ایک چھوٹی سی شروع کی تھی، جس کا مقصد یہ تھا کہ فیس بک پہ جو بھی آپ لکھیں یا پوسٹ کریں وہ ایک ایتھکس اور جو ہے نا وہ مورل جو ہماری اخلاقی روایات ہیں جو ہماری ثقافت ہے اس سے وہ جو ہے وہ نہ جائے، اور ایک پولائٹ انداز میں جو ہے وہ ڈسکشن جو پازیٹیو ڈسکشن ہے وہ آگے بڑھے۔ تو سروے نمبر 1 جو کروایا تھا اور اس میں بہت لوگوں نے شرکت کی، اور اس کے بعد پھر ہم نے اس کا رزلٹ بھی دیا اور لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا کہ یہ آپ نے جو ہے وہ بہت اچھا کروایا اور اس سے بہت اچھے نتائج جو ہے وہ آئے۔ اور ایک چیز میں اور وضاحت کر دوں ناظرین نا، کہ یہ صرف نا اسنیپ شو ہے، یہ صرف پاکستانیوں کے لیے ہی نہیں ہے، یہ تمام ساؤتھ ایشینز کے لیے ہے، اور بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ جو مقامی لوگ ہیں یہاں پر نا ان کے لیے بھی ہے، چونکہ نہ تو اس کی کوئی زبان ہے، نہ اس کا کوئی کلچر ہے، نہ اس کا کوئی گروہ ہے، نہ کوئی اس کا عقیدہ ہے، یہ تو ایک تصویری مقابلہ ہے، اور تصویری مقابلے کرنا کوئی وہ کلچر، زبان اور بیک گراؤنڈ اور تہذیب نہیں ہوتی ہے، مطلب اس کی ہے نا، یہ تو ایک نیچرل چیز ہے نا، وہ ہر شخص اس میں شریک ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے کہ محض پاکستانیوں کی حد تک محدود ہے۔ آپ اس میں ضرور شرکت کیجیے گا۔ تو اب یہ بتائیے، اب آپ کے طرف آتے ہیں ہم، اور یہ کہ جو یہ آپ کالم نگاری کرتے ہیں، اور جیسا کہ میں اپنے ناظرین کو بتا رہا تھا کہ آپ کا بیک گراؤنڈ کہ آپ نہ ظاہر ہے بچپن سے ہی ان کاموں میں ہیں، اور آپ پاکستان میں بہت سرگرم رہے ہیں، اور تو آپ یقیناً چاہتے ہوں گے کہ تمام چیزیں آپ وہی چیزیں یہاں بھی کریں، آپ تمام ساؤتھ ایشینز کے لیے۔ تو اس بنیاد پہ ان خطوط پہ کام کر رہے ہیں آپ، اس طرح کا کوئی ادارہ یہاں پر یا کلب یا کوئی فورم قائم کرنا چاہتے ہیں آپ یہاں پر؟ جی، آپ کا بہت اچھا سوال ہے۔ بالکل بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے جہاں پر جو ہے وہ لوگ مل کر جو ہے وہ اس کو آگے کام کریں۔ اس میں بھی میں صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ ٹیم ورک، میں اکیلا کچھ نہیں ہوں۔ اگر ایک اچھی ٹیم ملتی ہے تو اس کے ساتھ مل کر جو ہے اس طرح کے کام بہت سے لوگ کر رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو بالکل میری پلاننگ ہے یہ ہے کہ اپنی جو ہے پروفیشنل مصروفیات اور جو دوسری معاشی جو مصروفیات سے جب بھی وقت ملا تو ایک میرا، کیونکہ آج کل یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ٹیکنالوجی کا دور آ گیا ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، تو لوگوں کا جو مطالعہ ہے نا، کتاب کا مطالعہ، خواہ وہ کسی بھی زبان کی ہو، انگریزی ہو، اردو ہو، وہ بہت کم ہوتا جا رہا ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ پلیٹ فارم ایک ایسا ہو جہاں پر ہم جو ہے ان میں مطالعے کا شوق سب سے پہلے پیدا کریں۔ لکھنے کا کام تو بعد میں آئے گا، جب پہلے مطالعہ ہوگا۔ ظاہر ہے جب اسٹڈی ہوگی آپ کی، ایک پلیٹ فارم ہوگا، کوئی لائبریری ہو جائے، ہم اس کے تحت پروگرامز ہوں جس میں ان کو موٹیویٹ کیا جائے کہ یہ ہم نے ریڈنگ کرنی ہے، تو اس کے بعد پھر ریسرچ آئے گی۔ جب مطالعہ کریں گے تو وہ ریسرچ کے لیے بھی ایک پہلی چیز مطالعہ ہی ہوتا ہے، کیونکہ انہی جو بہت بڑے ادیبوں نے اپنے تجربات کا نچوڑ اس میں دیا ہوتا ہے، تو اسی سے ریسرچ کر کے اور پھر اس کو جو ہے امپلیمنٹ کر کے جو ہے وہ تحقیق کا کام آگے بڑھتا ہے۔ تو خواہش تو ہے، دیکھیں بہرحال آپ کا تعاون بھی ہے۔ یقیناً نا، آپ کا تجربہ بھی ہے، خواہش بھی ہے، جذبہ بھی ہے، عزم بھی ہے، حوصلہ بھی ہے، اور یہ کہ سب سے بڑی چیز ہے کہ آپ میں صلاحیت ہے اور شوق ہے آپ کو، یقیناً نا لوگ آپ کا ساتھ دیں گے، اور یقیناً آپ یہاں بھی نا اسی قسم کا کوئی آپ فورم قائم کریں گے، کلب قائم کریں گے، تاکہ وہاں سے لوگوں کو پڑھنے کا شوق اس میں ہو اور لوگ پڑھنا شروع کریں۔ اور ظاہر ہر کام کے لیے پڑھنا لکھنا ضروری ہوتا ہے، لکھنے کے لیے پڑھنا ضروری ہوتا ہے، کوئی چیز تخلیق کرنے کے لیے پڑھنا ضروری ہوتا ہے، اس شعبے سے متعلق پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔
تو یقیناً لوگ آپ سے تعاون کریں گے۔ آپ عطا شاہ راشد صاحب، آپ تشریف لائے، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہمارے اس پروگرام کو، آپ کا بے حد شکریہ۔ اور پھر انشاءاللہ آپ سے کسی پروگرام میں کسی موقع پر ملاقات ہوگی اور پھر آپ کو زحمت دیں گے۔ آپ کا بے حد شکریہ۔ جی بہت شکریہ آپ کا بھی تسلیم صاحب کہ آپ نے مجھے یہاں مدعو کیا، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ آپ تسلیم لاہی زلفی کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔